امام فرماتے بندے خدا دنیا ناچیز ہے، آخرت ابدی ہے، باقی رہنے والی ہے، کبھی اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اب مولا کا چھوٹا سا جملہ سنیے، بہت کم ہمارے ممبر سے آخرت کے بارے میں بات ہوتی ہے، صرف قبر کا خوف بتایا جاتا ہے، فرشتوں کا عذاب بتایا جاتا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا بھائی آخرت کا کمال کیا ہے۔ ایک اشرا پورا جنت پہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو جنت کا کیا پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے۔ کب تک ہم جہنم کے فرشتوں کی بات کریں گے؟ کبھی کبھی جنت کی حوروں کی باتیں بھی ہو جائیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں بھی ہو جائیں، جنت کے پھلوں پودوں کی باتیں بھی ہو جائیں۔ ایک طرف تبشیر ہے، دوسری طرف انذار ہے۔ جب محبت بڑھے گی نا تو آپ کا عشق بڑھے گا۔ مولا علی فرماتے تو دنیا میں اگر کوئی چیز کھاتا ہے اس کے کتنے مزے ہیں؟ دنیا میں ایک سیب کھاتے ہو، انار کھاتے ہو، میکسیمم اس کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ انار کھا لیا کھٹا میٹھا، سیب کھا لیا کھٹا میٹھا، میکسیمم ایک پھل میں 2 ذائقے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ذائقے نہیں ہوتے۔ امام فرماتے عالم برزخ میں جب کوئی پھل کھائے گا نا، خدا نے ایک پھل میں 50,000 ذائقے رکھے، 50,000 ذائقے، جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اب سننے والے علی کی بات کو سمجھ نہیں رہے۔ امام نے ایک مثال دی، امام نے فرمایا تم جو دنیا میں ہو نا، تمہاری مثال ایسے ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں۔ تم جو دنیا میں ہو تمہاری مثال ایسے ہے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کہ جتنی لذتیں بچہ ماں کے پیٹ میں لیتا ہے، سمجھو اتنی لذتیں تم دنیا کے پیٹ میں لیتے۔ اور سے سنیے، جتنی لذتیں بچہ ماں کے پیٹ میں لیتا ہے، یعنی محدود لذتوں سے مالا مال ہوتا ہے کمپیئر ٹو دنیا۔ مثلا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے زیادہ لذت لیتا ہے یا جب دنیا میں آتا ہے زیادہ لذت لیتا ہے؟ اگر گنا جائے کہ ماں کے پیٹ میں کتنی لذتیں لے رہا ہے اور دنیا میں آ کر کتنی لذتیں لیتا ہے تو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اتنی دنیا کی لذتیں زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ماں کے پیٹ میں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح ماں کا پیٹ چھوٹا ہے اسی طرح دنیا چھوٹی ہے، اور جس طرح ماں کے پیٹ کے تناسب سے دنیا بڑی ہے اسی طرح دنیا کے تناسب سے عالم برزخ بڑا ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو مولا کی مثال کو تو وہ فرماتے جو حال اس بچے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، وہی حال تمہارے دنیا میں ہوتا ہے۔ فرماتے تجھے 2 پیٹوں سے گزر کے جانا ہے، ایک پیٹ ماں کا، دوسرا پیٹ دنیا کا۔ اصل میں تو پیدا تب ہوتا ہے جب دنیا سے برزخ میں آتا ہے۔ تیری اصل ولادت وہ ہے، یہاں ولادت نہیں ہے، یہاں تو گروتھ کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ ایک بچہ بولے میں ماں کے پیٹ میں ہوں میری ولادت ہو گئی ہے، تیری ولادت نہیں ہے۔ بچے کا ماں کے پیٹ میں جسم کامل ہوتا ہے اور انسان کا دنیا کے پیٹ میں روح کامل ہوتا ہے۔ 2 تکامل ہیں، ایک تکامل جسم کا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دوسرا تکامل روح کا ہے جو دنیا کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ فرمایا کئی چیزیں خدا بچے کو ماں کے پیٹ میں دیتا ہے پر پیٹ کے لیے نہیں ہوتی، دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے بچے کو شکم مادر میں پاؤں دیے، وہاں چلے گا نہیں پر دیے وہاں پہ، آنکھیں دی وہاں دیکھے گا نہیں پر دیے وہاں پہ، زبان دی وہاں بولے گا نہیں لیکن دیے وہاں پہ۔ کئی چیزیں بچے کو ماں کے پیٹ میں دیتا ہے پر وہ ماں کے پیٹ کے کام کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کئی چیزیں تجھے دنیا میں دیتا ہے پر وہ دنیا کے کام کے نہیں ہوتا۔ فرمایا 2 پیٹوں سے تجھے گزرنا ہے، ایک ماں کا پیٹ دوسرا دنیا کا پیٹ ہے۔ اصل تیری ولادت کہاں پہ ہونی ہے؟ ولادت عالم برزخ میں ہونی ہے۔ فرمایا جس طرح ماں کو خیال رکھنا پڑتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، ماں جو کھاتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ماں جو دیکھتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ماں جو پیتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ماں جس سے دوستی کرتی ہے اس کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، ایون جو ماں سوچتی ہے اس کا اثر بھی بچے پہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب تو دنیا میں آتا ہے جس سے تو دوستی کرتا ہے اس کا اثر تیری روح پہ ہوتا ہے، جو تو کھاتا ہے اس کا اثر تیری روح پہ ہوتا ہے، جو تو سوچتا ہے اس کا اثر تیری روح پہ ہوتا ہے۔ اب یہ تیرا کمال ہے کہ تو ماں کے پیٹ سے صحیح سالم ہو کر آیا، لیکن اس سے برترین کمال یہ ہے کہ جب تو دنیا کے پیٹ سے نکلے تو علی کے دامن میں صحیح سالم ہو کر پیدا ہو۔ تبھی فرمایا من یموت یرنی، جو بھی دنیا سے جاتا ہے علی کی زیارت کر کے جاتا ہے۔ آنسو فرماتے کئی بچے شکم مادر سے ناقص الولادہ ہو کے پیدا ہوتے ہیں، لولے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں، زائد اعضاء لے کے۔ ایک بچہ پیدا ہوا 2 گردنیں ہیں، 2 دل ہیں، کوئی پیدا ہوا ہاتھ نہیں، آنکھ نہیں، ہونٹ نہیں، یہ ناقص ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب برزخ میں لوگ پیدا ہوں گے نا، کوئی سالم پیدا ہوگا، کوئی ناقص پیدا ہوگا، کوئی زائد پیدا ہوگا۔ برزخ بری نہیں ہے،
کیونکہ تو ناقص پیدا ہوگا وہاں تکلیف میں رہے گا۔ چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کے ذہنوں کو، فکر کو روشن کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ دنیا میں آیا اندھا، آنکھیں نہیں، دنیا اسے تکلیف نہیں دیتی، یہ اپنے نقص کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہے۔ دنیا نے اسے کوئی اذیت نہیں دی، لیکن کیونکہ آنکھیں نہیں ہیں، دنیا کی تصویروں کو دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ اس کے وجود میں کوئی کمی ہے، لہذا یہ کس میں رہتا ہے؟ تکلیف میں رہتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح برزخ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کیونکہ ناقص پیدا ہوتا ہے، برزخ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا۔ آپ کو بخار ہوتا ہے نا، ذائقہ چلا جاتا ہے، بہترین کھانا سامنے ہوتا ہے، آپ کھاتے ہو مزہ ہی نہیں آتا، آدمی تنگ آ جاتا ہے، بھائی میرا ذائقہ ختم ہو گیا۔ بعض لوگوں کے ناک کی خوشبو چلی جاتی ہے، بہترین ہاتھ رہا ہے، سونگ نہیں پاتا۔ اسی طرح برزخ میں جب بندہ آئے گا نا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، فائدہ نہیں لے پائے گا۔ تو فرمایا ایسا جسم بنا کے لا جو جسم نعمتهای برزخی سے کیا لے؟ فائدہ لے۔ اگر جسم ہماہنگ نہیں ہوگا، اس کا تناسب نہیں ہوگا، تو برزخ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں لے پائے۔ بندہ پیدا ہو لیکن اندھا پیدا ہو، علی کو نہ دیکھ پائے، کتنی اذیت میں ہوگا۔ فرمان کان فی ھذہ اعمی، کہ یہاں اندھا ہے وہاں بھی کیا ہے؟ اندھا ہوگا، یعنی یہاں حقائق عالم کو نہ دیکھے، اللہ اسے وہاں کیا کرے گا؟ اندھا پیدا کرے گا۔ رسول فرماتے میری امت کے گنہگار 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائے گئے۔ معصوم فرماتے ہیں جیسا مزاج تیرا دنیا میں ہوگا نا، ویسا مزاج لے کر آخرت میں پیدا ہوگی۔ کہ مولا آپ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ امام فرماتے ہیں ہماری صفات کو اپنے وجود میں پیدا کرنا شروع۔ دیکھو مولا علی کے اندر کون سی صفت تھی، امام حسن کے اندر کون سی صفت تھی، امام حسین کے اندر کون سی صفت تھی، ایک ایک صفت کو اپنے وجود کے اندر پیدا کرو۔ جیسے جیسے صفت آتی جائے گی ویسے ویسے قرب محمد اور آل محمد تمہارے وجود میں آتا جائے گا۔ علی سخی تھے، اپنے اندر سخاوت کی صفت پیدا کر۔ یتیم پرور تھے، یتیم پروری کی صفت پیدا کر۔ مولا علی کے اندر خضوع تھا، خشوع تھا، عجب نہیں تھا، تکبر نہیں تھا، اپنے وجود کے اندر سے صفات کو ختم کر۔ جتنی صفات علوی تمہارے وجود میں آئیں گی اتنا تو علی ابن ابی طالب کے وجود کی طرح ہوتا جائے گا۔ آخری جملہ سنیے، امام فرماتے جب تمہاری ولادت ہوتی ہے سب سے زیادہ خوشی تمہارے ماں باپ کو ہوتی ہے، اور تب ہوتی ہے جب تو صحیح سالم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی بچہ ناقص پیدا ہو، بیمار پیدا ہو، سب سے زیادہ جو روتی ہے نا تو ماں روتی ہے، باپ روتا ہے، میرا بچہ بیمار پیدا ہوا۔ فرمایا یہ جو دنیا کے ماں باپ ہیں یہ تمہارے جسموں کے ماں باپ ہیں۔ انا و علی ابوا ھذہ الامہ، ہم، میں اور علی اس امت کے روحوں کے باپ ہیں۔ یہ جو دنیا میں باپ ملے یہ تمہارے جسموں کے باپ ہیں۔ تمہارے ارواح کا باپ کون ہے؟ علی اور محمد ہے۔ فرمایا جس طرح ماں تجھے ریسیو کرتے وقت خوش ہوتی ہے، اسی طرح جب تو دنیا سے جاتا ہے میں اور علی تمہیں لینے کے لیے عالم برزخ میں آتے ہیں۔ اگر سلمان بن کے آئے گا تو خوشی ہوتی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ناقص ہو کر پیدا ہوا تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صاحب کسی مومن نے کہا کہ مولانا اگر ہم نے اپنے آب حیات کو، زندگی کو اپنے اعمال کے ذریعے میلا کر دیا، اس کو صاف کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ مثلا آپ نے 60 سال 70 سال گناہ کر کے پورے پانی کو گندا کر دیا، اب ملک الموت یہ پانی پلائے گا؟ تو کہا اللہ نے ایک فلٹریشن بھی رکھی ہے، 2 آنسو ہیں جو زندگی کو صاف کر دے۔ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ابھی کسی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے تو رویا نہیں ہونا چاہتا ہے، فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ کربلا گئے کہ نہیں گئے، لیکن ایک بوڑھے ظاہر نے امام حسین سے کہا مولا حسین مال نہیں، دولت نہیں، صحت نہیں، کربلا نہیں آ سکتا، تو کیا صرف آپ کی کربلا امیروں کے لیے ہے؟ امام نے فرمایا خلوص سے دل سے مجھے حسین کو سلام کیا کر، تجھے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کہ مولا ایک سلام؟ امام نے کہا نہیں، سلام کرو تو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو خبردار، اگر نہ چاہتے ہوئے آنسو نکلے نا کہ خبردار یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔